आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कसीदे शाहरी आशूब का बाकी हिस्सा पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने कल का सबक जो है उसको समझ लिया होगा। आपके जहन में कसीदे की तारीफ भी आ चुकी होगी कि कसीदा किसे कहते हैं, और इस शाहरी आशूब जो लफ्ज़ है इसका माना भी आपने समझ लिया होगा। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, कसीदा कहते हैं किसी ज़िंदा हस्ती की तारीफ़ करने को कसीदा कहते हैं, और शाहरी आशूब उस शहर को कहते हैं जिसकी बदहाली, जिसकी बदनज़मी का ज़िक्र किया हो, जिसकी तबाही और बर्बादी का ज़िक्र किया गया हो, उसी को शाहरी आशूब कहते हैं। तो पहले दो शेर जो हैं उनमें शायर ने, पहले दो अशार में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने ताला से काम लिया है। ताला किसे कहते हैं? ताला उस सनत को कहते हैं जिसमें शायर अपनी तारीफ के सिलसिले में मुबालगा से काम लेता है। तो बाकी अशार में शायर ने दिल्ली शहर में रहने वाले मुख्तलिफ पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हालात को बयान किया है। उसी सिलसिले को आगे रखते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा अपने इस कसीदे में फरमाते हैं, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनल अहवाल, देखे जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है, मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कसो नाकस, मिलना उन्हें इससे जो फलां इब्न फलां है, गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दुगाना, नेति कत्ते तहनीयते खाने जमा है, मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है कदर, हूँ 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खां है, और माँ हज़र अखूंद का अब क्या मैं बताऊं, और माँ हज़र अखूंद का अब क्या मैं बताऊं, यह कासे दाल आदस जव की दोना है, दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिन सदा है, अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे वक़्त कहाँ है, चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छुटते ही तो शोरा का वो मतऊनी ज़बां है। इन अशार में शायर ने मुख्तलिफ पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का हाल जो है उसको बयान किया है कि जिस शहर में बदहाली हो, बदनज़मी हो, जहाँ पर जुल्म सितम के पहाड़ ढहाए जाते हैं, वहाँ पर लोगों की क्या हालत हो जाती है। तो शायर फरमाते हैं, शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनल अहवाल, मुस्तगनल अहवाल कहते हैं जिसको किसी की परवाह न हो, जो हर चीज़ से बेनियाज हो, देखे जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। फ़िक्र तरद्दुद कहते हैं परेशानी को। तो इस शेर में शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा शायरों के बारे में फरमाते हैं कि हमने शायरों के बारे में सुना है कि वो बेफ़िक्र और बेनियाज होते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, मगर
حقیقت میں اگر کوئی گہرائی سے دیکھے تو روزی روٹی کی فکر اور پریشانیاں شاعروں کے ہی یہاں بہت ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے شاعروں کی حالت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص۔ مشتاق کہتے ہیں خواہش، آرزو، تمنا۔ مشتاق ملاقات یعنی ملاقات کرنے کی خواہش، یہ مرکب لفظ ہے۔ مشتاق ملاقات یعنی ملاقات کرنے کی خواہش، ملاقات کرنے کا شوق اور ذوق۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ شاعروں سے ملاقات کرنے کی خواہش ہر ایک آدمی کو ہوتی ہے، مگر شاعروں کو ان سے ملنا جلنا ہے، ملنا انہیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے، مگر شاعروں کو ان سے ملنا جلنا ہے۔ شاعر ان سے ملتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہو، حکومت ہو یا اونچا مرتبہ ہو، رتبہ ہو، یعنی عزت دار آدمیوں کے ساتھ ان کا شاعروں کا میل جول ہوتا ہے، انہی سے وہ ملتے جلتے ہیں، کیونکہ انہی کے ہاں ان کی پذیرائی ہوتی ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے، گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دگانا۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہیں فرماتے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جا کر عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کے دکھاوے کی بات ہے، اصل میں ان کی نیت قطعی تہنیت خان زماں ہے۔ اصل میں ان کی نیت میں کسی حاکم کے نام مبارکبادی کا قطعہ لکھنے کی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کے بجائے قطعہ پڑھنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو اگلا شعر ہے، ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مثنوی لکھنے والا کوئی مثنوی لکھتا ہے تو وہ کم سے کم 2 روپے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر ملا لوگ جو ہیں تو اس سے بھی کم تر درجے کا ہے، یعنی ان کا رتبہ اس سے بھی کم ہے، یعنی جو قدر اور احترام مثنوی نگار کا ہے وہ اس زمانے میں ملا کا نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور ما حضر اخوند، ما حضر کہتے ہیں کھانا، جو کچھ کھانے کے لیے موجود ہو۔ اخوند یہ کھندن سے نکلا ہے، کھندن یعنی کھندن کہتے ہیں پڑھا لکھا، یعنی اخوند کہتے ہیں استاد کو۔ اور ما حضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یا کاسا کہتے ہیں پیالی کو، پیالہ جو ہوتا ہے اسے کاسا کہتے ہیں۔ دال عدس کہتے ہیں مسور کی دال۔ وہ جو کی 2 ناں ہے، جو ایک قسم کا اناج جس سے آٹا تیار کیا جاتا ہے اور اس کی روٹی بھی بنائی جاتی ہے۔ 2 ناں یعنی یہ 2 ناں نہیں، اصلی ایکچولی یہ 2 نان ہیں۔ 2 نان کہتے ہیں 2 روٹیاں۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، ایک اور پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت کا وہ اظہار کرتے ہیں اس شعر میں
یعنی استادوں کی حالت کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اس شعر میں. فرماتے ہیں کہ استاد کی موجودہ حالت کیا ہے میں کیا بتاؤں. استاد کی خدمت میں مسور کی دال کا ایک پیالہ اور جو کی 2 روٹیاں پیش کی جاتی ہیں. استاد جو ایک معلم جو قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، اسے صرف 2 روٹیاں وہ بھی جو کی اور ایک پیالہ مسور کی دال ان کے لیے دستیاب ہوتی ہے، جس پر اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے، یعنی اسی پر وہ گزارا کرتے ہیں. یعنی جو قوم کو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا رتبہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن جس شہر میں حالات خراب ہوں تو وہاں پر چاہے کوئی اونچے پیشے سے تعلق رکھنے والا ہو یا کوئی کسی کمتر پیشے سے تعلق رکھنے والا ہو تو ان کی حالت ایک جیسی ہو جاتی ہے. آگے کہتے ہیں دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسداں ہے. ہنسداں کہتے ہیں حساب جاننے والا، حساب و کتاب جاننے والا. تو شب کہتے ہیں رات کو. تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ استاد یا استادی کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں بیچارے دن بھر لڑکوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں اور پھر تھک کر وہ گھر آتے ہیں، اور اگر وہ حساب کتاب رکھنا جانتا ہے یعنی حساب کتاب جانتے ہیں تو رات کو اسے گھر کی آمدنی و خرچ کا حساب لکھنا پڑتا ہے اور اسی پریشانی میں رات گزر جاتی ہے. تو ان اشعار میں شاعر نے استاد کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے. آگے اسی کے بارے میں اسی کو آگے رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہوئی اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ آپ ہی انصاف کیجئے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ جس شخص کی اتنی معمولی حیثیت ہو وہ آرام سے کیسے رہ سکتا ہے، وہ آرام سے کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے. اس کے پاس آرام کرنے کا وقت ہی کہاں ہے. اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہوئی اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے. تو شاعر نے اپنی نظم کو جاری رکھتے ہوئے باقی اشعار میں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں اسی پر بات ہوگی کہ شہر آشوب میں رہنے والے مختلف لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.